سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ. جناب عالی خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کو پیر تا جمعہ ہوتا ہے ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن. میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا ہماری آج کی پہلی مقررہ آ جائیے تاکہ سیدہ حلیمہ صاحبہ پلیز آئیے گا. آج کا ہمارا موضوع ہے امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا. آپ جج صاحبان یہاں تشریف فرمائیں, جناب فیصل سبزواری صاحب اور جناب سید اقرار الحسن صاحب. رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو سارے معلوم ہیں. آئیے بسم اللہ. جی بیٹا ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ, 2:30 دوبارہ کر دو. جی بسم اللہ. نجم سحر طلوع ہو چکا ہے صدر علی وقار, امتحان شروع ہونے والا ہے. حاکم وقت کے دربار کو سجایا جا چکا ہے. حاکم وقت کے دربار کو سجایا جا چکا ہے. آگ لگانے کا حکم دیا جاتا ہے, ایسی آگ جس کے شعلے فلک سے باتیں کر رہے ہوں. ایک جانب حاکم وقت نمرود ہے تو دوسری جانب نمرود کے بتوں کو گرانے والے خلیل اللہ ہیں. حاکم وقت حکم دیتا ہے کہ اس دیوانے کو آگ میں پھینک دیا جائے. اس دیوانے کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے. خدائے لم یزل کی رحمت جوش میں آتی ہے اور خلیل اللہ کے جسم کو چھونے والی آگ کو گلے گلزار بنا دیتی ہے. گویا اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بس ایسے ہی پرکھتا ہے ہمارا خدا ہمیں کہ امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور گرنے بھی نہیں دیتا. امتحان تو ہوتے رہتے ہیں صدر علی وقار, مگر ایمان شدھ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ کر کے زندہ لایا جاتا ہے, اور اگر ایمان پختہ ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے زندہ نکال کے لایا جاتا ہے. اگر ایمان پختہ ہو تو 313 کا لشکر بھی 1000 لشکر پر غالب آ جاتا ہے. اگر ایمان پختہ ہو تو حسین ابن علی نوکے نیزہ پر بولتا قرآن بن جاتے ہیں. اگر ایمان پختہ ہو تو حسین ابن علی سر کٹا کر بھی اسلام کو بچا لیتے ہیں اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھلے تعداد میں کم ہے لیکن مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ اپنی نئی تاریخ میں یہ پیغام لکھے گا, ہمیں عنوان لکھے گا ہمارا نام لکھے گا. ہمیں عنوان لکھے گا ہمارا نام لکھے گا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. رائٹ, بہت شکریہ. حسن آئیے گا جی. حسن مرزا ہیں ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ, کراچی یونیورسٹی سے ہماری پہلی کنٹیسٹنٹ جی سیدہ حلیمہ عبداللہ گورنمنٹ کالج سے. جی جناب, امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا ہے آج کا موضوع. جناب, خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی قوت بازوئے مسلم کو عطا کرنے والا خدا یہ تماشا بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے قصہ درد کو فریاد بنائے اپنے لبوں پر شکوہ لے آئے ہیں کہ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے, خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے کہ یوں تو تورانی ساسانی سبھی تھے موجود پر تیرے نام پر تلوار لیے صحراؤں کلیساؤں میں اذانیں ہم نے دی. ہم ہی تھے جو تیرے نام کی عظمت پر لڑتے اور اپنے لہو سے مقتل کو رنگین کرتے تھے. در خیبر سے لے کر شہر کیسر سب کے سامنے زیر خنجر اللہ احد کی صدائیں ہم نے بلند کی, مگر آزمائشیں ختم نہ ہوئیں اور ان آزمائشوں نے ان ثنا خانوں کو شکوہ کنا بنا دیا. اور شکوہ کرنے والے ارباب وفا یہ بات بھول بیٹھے کہ جس سے شکوہ کر رہے ہیں وہی ذات تو مشکل کشا ہے کہ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھ کو خدا میرا. امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا. عشق
جب آزمایا جاتا ہے تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے صدر علی وقار، کہ خدا جب طالوت کا امتحان جالوت کے عظیم لشکر کے سامنے لیتا ہے تو طالوت کا ذوق یقی دیکھ کر اسے کم من فیتن قلیلتن غلبت کا مصداق بنا دیتا ہے۔ کبھی سرزمین کربلا پر نواسہ رسول کا امتحان لیتا ہے تو صبر حسین دیکھ کر اسے نفس مطمئنہ کہہ کر پکارتا ہے۔ کبھی دریا کے کنارے قوم موسیٰ کا امتحان لیتا ہے تو پھر اپنے انہی بندوں کی خاطر سینہ نیل کو چاک کر دیتا ہے۔ کہ کبھی ابراہیم کو خواب دکھا کر بیٹے کی محبت کا امتحان لیتا ہے، مگر رضائے ابراہیم کو دیکھ کر نہ صرف چھری نہیں چلنے دیتا بلکہ امامت کا تحفہ بھی عطا کرتا ہے۔ کہ جنگ بدر سے کوہ احد تک، غزوہ تبوک سے یرموک تک، ظلمت جہاں جہاں تھی وہاں نور ہو گیا، پھر شب مشک جہان کافور ہو گیا، کرتی تھی شب غروب کا سجدہ درود کو، سیارے ہفت وضو بنے تھے درود کو۔ رائٹ جناب، بہت شکریہ حسن مرزا صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ آئے گا سعد رضا ترک، ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ۔ 4 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 ہوں گے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے سیلیکٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور ان 2 کے لیے اینکس کی جانب سے گفٹ ہیمپر بھی ہے، سینڈوچ میکر اور الیکٹرک کیٹل کا۔ جناب صدر، پیش لفظ عنوان میں لفظ امتحان، جو محض ایک لفظ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، وہ ذریعہ جو انسان کو مضبوط بناتا ہے، وہ ذریعہ جو انسان کے عزائم کی تکمیل کرتا ہے، وہ ذریعہ جو انسان کے مقاصد کو ٹوٹنے نہیں دیتا صدر علی وقار۔ اور میں جب تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی شخصیات کے نام نظر آتے ہیں جن کے کردار پر یہ عنوان جچتا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے اس ارطغرل غازی کو جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے تیونس کے ان مسلمانوں کو جو النہضہ کے پرچم تلے ڈکٹیٹر زین العابدین کے اقتدار کو تاراج کرتے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے مصر کے اخوان مسلمون کے ان لوگوں کو جو حسنی مبارک کے 30 سالہ اقتدار کو زمین بوس کر کے جمہوریت کی بنیاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے ترکی کے ان جمہوریت پسندوں کو جو فوجی بغاوت کو ناکام بنا کر جمہوریت کو دوام بخشتے ہیں؟ تو صدر ذی وقار، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ کہ صدر ذی وقار، اگر بات پاکستان کی جائے کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا گیا تو جناب والا ان بچوں کو خون میں نہلایا گیا، تو پھر وہی بچے مشکل حالات میں ہار نہیں مانتے اور اسی اسکول میں ویلکم بیک ٹو اسکول کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں علم کی شمع لیے دشمنان پاکستان کو، دشمنان اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا، ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جناب حسنین اکبر صاحب آئیے گا، جو کہ ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ ہیں، حسنین اکبر صاحب۔ اور آئیے، بسم اللہ جی۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، حلقہ دام خیال میں وقت افطار ہے، لیکن اس دفعہ کا منظر شام غم کا ترجمان ہے، جب ایک جانب ایک معصوم بچی اپنے بابا سے سوال کرتی ہے، بابا پچھلے رمضان تو سب ساتھ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اس رمضان آپ فقط ایک گلاس پانی پی کر کمرے کی جانب چل دیے۔ ناکام حسرتوں کے بوجھ تلے وہ باپ اپنی بیٹی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، کمرے کی جانب رخ کرتا ہے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے،
کون ہے؟ جواب آتا ہے کھانا لایا ہوں. باپ آسمان کی جانب سر بلند کرتا ہے, مسکرا دیتا ہے, گویا دل ہی دل میں کہتا ہوگا نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا, امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا. جی ہاں صدر علی وقار, خدا امتحانات انہی کے سہل بنایا کرتا ہے کہ جو ان مشکلات سے لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہی جذبہ سبین محمود کی صورت میں انتہا پسندی کے خلاف صدائے بغاوت بلند کرتا ہے. یہی جذبہ صرف 11.8 سیکنڈ میں نسیم حمید کو کوئین آف ٹریک کا ٹائٹل دلواتا ہے. یہی جذبہ ادیب رضوی کی مانند مفت اور معیاری علاج دلانے کا بیڑا اٹھاتا ہے. یہی جذبہ عبدالستار ایدھی کی مانند زمین پاکستان سے انسانوں کا مسیحا بن کے ابھرتا ہے. اور یہی جذبہ ظفر عباس کی مانند ان تاریک ایام میں مثل آفتاب بن کے ابھرتا ہے کہ ظلم کے دستے گراں بار سے مایوس نہ ہو. کس کو معلوم ہے کیا ہونا ہے کیا ہو جائے, میرے ہمدم میرے خوابوں کے سنہری تعبیر مسکرا دے کہ میرے گھر میں اجالا ہو جائے. صدر علی وقار, خدا فقط ان انسانوں کی مشکلات کو آسان کرتا ہے کہ جو یہ امید لگاتے ہیں لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. رائٹ جناب, بہت شکریہ آپ. یہ تو ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس, آئیے گا جناب آج کے اس تقریری مقابلے کا رزلٹ تاکہ ہم کامنٹ کریں گے. کیا صاحب؟ بالکل, اگر آپ تب تک. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس دوران یہی یاد دہانی کہ اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے سینیٹائز کرتے رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے اور باقاعدگی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتی بھی رہیے. WB بائی ہمانی کا پیغام, پرسنل کیئر اینڈ ہائیجین, صحت مند اور محفوظ جہاں بنائیے. آج یعنی اچھا مقابلہ تھا, بہت آسان قسم کا موضوع تھا جس میں آپ دنیا زمانے کی باتیں کر سکتے تھے اور کی بھی گئیں. حلیمہ نے شروع کیا. عام طور کے اوپر جو خواتین ہوتی ہیں مقررہ ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج تھوڑا سا جتنا میری توقعات ہوتی ہیں بچیوں سے کہ وہ جتنی اچھے طریقے سے مزید اس کو پھیلا سکتی تھیں آپ موضوع کو, میرے خیال میں نہیں کر سکیں. حسنین مرزا اچھا آپ مقرر ہیں, آپ میں ہے. بعض الفاظ آپ خود دیکھیے گا, آپ یہ یوٹیوب کے خیال میں اویلیبل ہے نا, بالکل, تو آپ دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں کے اوپر آپ میں خامی رہ گئی, کہیں تلفظ کی ہے کہیں انداز کی. اور دیکھیے جو باڈی لینگویج ہے جس کے ہم مارکس دیتے ہیں, میں نے ہمیشہ بات کی کہ باڈی لینگویج میں بھی آپ کی ریلیونس ہونی چاہیے. یعنی میں لفظ کہہ رہا ہوں آسمان, اور تو میرا ہاتھ بھی پھر اسی طرف جائے گا. جب آپ کی باڈی لینگویج میں آسمان اس طریقے سے کہہ کے اگر جاؤں گا تو میری باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا چاہیے. سعد رضا اگین اچھی آپ نے تقریر کی ہے, ساری آپ کے تلفظ کے خاصے مسائل ہیں جو آپ خود بھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ کی جو باڈی لینگویج ہے تقریر میں کہ جب آپ اوپر اونچی پچ میں بات کر رہے تھے تو بہت کھل کے آپ کے دونوں ہاتھ چل رہے تھے, جو اور جب آپ مدھم بات کر رہے تھے تو ہاتھ بھی آپ کے اس طرح سے کنٹرول تھے, تو ویری گڈ. میرے خیال میں یہ سیکھنے والی بات ہے سب کے لیے. حسین آپ نے پہلے مصرے سے ہی جو شروع کیا تو مجھے اندازہ یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سب سے اچھی تقریر میری نظر میں آپ کی ہوگی. جب آپ کو یہ شعر پورا پتہ ہے جو آپ نے پڑھا کیا ہے؟ ہاں, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام. فیض احمد فیض صاحب کا. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو علم بھی ہے اور آپ نے پڑھا. اگین بہت اچھی آپ نے موجودہ زمانے کی جو بعض روایتیں یا مثالیں ہیں اس کو انکارپوریٹ کیا, وچ از گڈ. صرف مذہبی رنگ دینا رمضان کے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ مکس اینڈ میچ کر کے اپنی تقریر کو چلائیں. تو اوور آل میری نظر میں آج اچھا ہمیں کمپٹیشن لگا. میری دیکھتے ہیں اقرار صاحب نے کیا مارکنگ دی ہے اور کس حساب سے.
بس دو جلدی سے وقت ہے جی جی آپ کہ یہ ایک روایتی جو جملہ ہے آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ اور یہ ان سے میرا خیال ہے احتراز برتنا چاہیے تھوڑا الگ کچھ اختتام ہونا چاہیے کہ رونگٹے کھڑے رہ جائیں لوگ مبہوت ہو جائیں یا سوچتے رہ جائیں آپ کی بات بجائے اس کے کہ وہی جملہ جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں آپ اس سے آغاز کریں یا اس پر اختتام کریں. ہمارے پہلے مقرر نے ایسا خاتون مقررہ نے ایسا کیا. اچھا حسن کے لیے حسن ہی ہے دوسرے مقرر. آپ کب شعر پڑھتے پڑھتے نثر میں داخل ہوتے تھے اور کب نثر پڑھتے پڑھتے شعر میں داخل ہوتے تھے؟ مشکل تھا ڈیفرینشیٹ کرنا اس میں تفریق کرنا. مثلا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے آپ نے شعر پڑھا اور ساتھ ہی میں لگا اگلا مصرع شروع کر دیا آپ نے تو وہ یہ فرق ہونا چاہیے شعر کی ادائیگی میں اور نثر میں. ذرا بس اس کو خیال رکھیے گا. بہت روایتی اندازات تھوڑا سا آپ کے یہ بہت بہت وہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مطلب ایک خاص اسپیسیفک انداز ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. اپنے اندر کے انداز کو کوشش کیجئے شیشے کے سامنے ذرا کھڑے ہو کے کہ سعد کیسا مقرر ہے اور ویسا مقرر نہیں بننا جو آپ سن رہے ہیں 8 10 12 15 لوگوں کو اپنے کالج میں یونیورسٹی میں یا اپنے سینئرز کو. خود کو ذرا ڈسکور کیجئے اپنے آپ کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. اور آخر میں اگین جس طرح پہلا آپ نے جب آغاز کیا تو ہمیں لگا کہ بڑا اچھا اور مختلف آغاز ہوگا اور آپ نے اس کو نبھایا بھی. کم سے کم اوریجنلٹی ضرور تھی آپ کی اس کے اندر انداز میں. لیکن بس رمضان نہیں ہے رمضان ہے تو ہم بہت زیادہ عربی نہ بھی کہیں اگر رمضان نہ بھی کہیں تو بھی کوئی بیچ کی چیز ضرور ہونی چاہیے تاکہ بالکل رمضان بھی نہ لگے. 11.8 سیکنڈ 11.8 سیکنڈ کہہ دیا آپ نے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نتائج اتفاق رائے سے ہیں دونوں. ہمارے پہلا مقرر بھی اور دوسرے مقرر بھی فیصل بھائی نے دونوں کو ایک جیسے نمبر دیے ہیں اور میرے پاس چونکہ ایک کے نمبر زیادہ ہے اور ایک کے نمبر کم ہے تو اسی بنیاد پہ دونوں الٹیمیٹلی صحیح آگے چلے جائیں. نام بتائیے گا. تو دوسری پوزیشن جو آج حاصل کی ہے 52.5 52.5 حسنین آپ دوسری پوزیشن کے حقدار قرار پائیں. سو اگلے مرحلے کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا. اور پہلی پوزیشن اس تمام تر تنقید اور سب کے باوجود یہ ظاہر آپ کی بہتری کے لیے حسن مرزا آپ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں 57 پوائنٹس کے ساتھ. بہت مبارک ہو دونوں کو. آپ دونوں کے ساتھ اینکس سے گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے اور اپنے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی بھی کیا. چاروں ہمارے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. علماء کرام یہاں تشریف لے آئے ہیں. اپنے سوالات بھیجیے. آپ کے سوالات علماء کرام کے جوابات وقفے کے بعد. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں